بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا ایک علم یہ بھی ہے کہ وہ آنکھوں کے اوپر ایک قسم کا اثر ڈالتے ہیں، ہپنوٹائز کر دیتے ہیں، جو دکھانا چاہتے ہیں دیکھنے والے کو وہی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جادو ایک علم ہے، لیکن علوم شیطانیہ سے ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، کرنا سب حرام نہیں بلکہ کفر کے درجے پہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا من تسحر وقد کفر، جو آدمی کسی پہ جادو کرتا ہے گویا وہ کفر کرتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ یہ بہت سارے لوگ انکار کر جی نبی پہ جادو نہیں ہوا، نہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی تقاضائے انسانیت ہیں، ان کے اندر بھی بشریت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ان کے بھی دکھ ہیں، سکھ ہیں، غم ہیں، غم ہے، خوشی ہے۔ تو اسی طرح انبیاء پر بھی جادو ہو سکتا ہے، اور میرے آقا پہ جادو کیا گیا جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے۔ یہ محبت نہیں کہ جو چیز حدیث میں ثابت ہو اس کا بھی انکار کر دو، اور جی نہیں حضور پہ جادو کیسے ہو گیا؟ بھئی حضور کے دندان مبارک کیسے شہید ہو گئے؟ اگر دندان مبارک شہید ہو سکتے ہیں، حضور کے رخسار زخمی ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں بخار کی اتنی شدت ہو سکتی ہے کہ 6-7 ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ڈالتے تھے، تھوڑا افاقہ آتا تھا پھر بخار کا جوش چڑھ جاتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں سکرات کی تکلیف ہو سکتی ہے، تو جادو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے پیغمبر دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہم اعنی فی سکرات الموت، یا اللہ اس وقت میری مدد فرما۔ اور اسی طرح پیغمبر پہ زہر کا بھی اثر ہوتا ہے کہ حضور پاک نے اس وقت فرمایا کہ عائشہ ھذا انقطاع اوان ابہری من سم الذی اکلت بخیبر، کہ خیبر میں جس عورت یہودیہ نے مجھے زہر دی تھی تو یہ اس زہر کا اثر ہے جو آج ظاہر ہوا ہے، اور میری آنتیں مبارک کٹ رہی ہیں اس زہر کے اثر سے۔ تو زہر کا اثر بھی آپ پہ ہو سکتا ہے۔ تو اصل یہ تھا کہ یہودیوں نے مل کے کوشش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا جائے۔ تو لبید ابن الاعصم ایک بہت بڑا ان کا جادوگر تھا، اس کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی جادو کرتی تھیں۔ تو پہلے تو لڑکیوں نے کوشش کی جادو کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی۔ پھر یہودیوں نے لبید ابن الاعصم سے کہا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، اتنی دولت دیں گے تو خود جادو کرو۔ الحمدللہ یہدینا و یہدیکم۔ تو اس بدبخت نے پھر حضور پہ جادو کیا۔ اچھا، اب جادو کا اثر جو ہے وہ حضور کے دین کے معاملے میں بالکل نہیں تھا، یعنی حضور وضو فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جادو کا اثر جو ہے آپ کے دنیاوی معاملات پہ اثر انداز تھا کہ آپ کو مثلاً بھوک نہیں لگتی تھی۔ بیویاں کہتی ہیں کہ اگر کبھی ہم نے کھانا سامنے رکھ دیا تو 2 نوالے لے لیے، ورنہ کبھی مانگا نہیں کہ مجھے کچھ دو۔ اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ بیویوں کی خواہش نہ رہی۔ آج کل بھی اکثر جادو یہی ہوتے ہیں، یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی میں جادو کر کے فتنہ کرتے ہیں جادوگر، تاکہ آدمی جو ہے اس کی بندش ہو جاتی ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں رہتا، یا بیوی پہ بندش ہو جاتی ہے، اس کو اپنے خاوند کا ملنا پسند نہیں آتا، آہستہ آہستہ نفرتیں بڑھتی ہیں، انجام پھر علیحدگی ہوتا ہے۔ تو حضور پاک میں یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو اپنی خواہشات جو تھیں نا یہ ازواج مطہرات کی وہ ختم ہو گئی۔ کافی عرصے تک جادو کا اثر رہا۔ ایک دن حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ جبریل اور میکائیل دونوں فرشتے آئے، ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔
اور سرانے والے نے اس سے پوچھا، پاؤں والے نے اس سے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، اس بندے کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ مطبوب، یہ مسحور ہے، ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا من طبہ، کس ظالم نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم نے۔ انہوں نے کہا کس چیز میں جادو کیا گیا؟ انہوں نے کہا فی مشتن و مشاطۃ۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے کچا، اس کے نیچے جو کنویں کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے تحت رعوفۃ، اس کے نیچے وہ جادو والی چیزیں جو ہیں دفن ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ثم افقت، تو میری نیند کھل گئی۔ حضور نے فوراً بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور کچھ اور صحابہ کو بھی، اور ان کو لے کر حضور اس مقام پہ تشریف لے گئے جہاں کا جبریل نے بتایا تھا۔ حضور نے بعد میں بتایا کہ وہ جگہ ایسی ویران تھی اور ایسی برباد تھی کہ وہاں کھجوریں تھیں لیکن تنے کھڑے ہوئے تھے، کأنہم رؤوس الشیاطین، گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں، پھل کچھ نہیں۔ اور کنواں جو تھا حضور نے فرمایا اس کا پانی ایسے تھا جیسے مہندی کا ملا ہوا پانی ہو۔ حضور پاک نے حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنویں میں اتر گئے اور انہوں نے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ پھیر کے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ آخر آپ کے ہاتھ میں ایک چیز آئی، وہ کنگھی تھی، اور اس کنگھی میں حضور پاک کے بال مبارک سے اس ظالم نے ان بالوں کو لپیٹا تھا، اس میں سوئیاں لگائی تھیں۔ یہ جادوگر جو ہے نا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بندے کے بوتا بنا دیتے ہیں، مجسمہ بنا دیتے ہیں، آٹے کا ایک گڑیا سی بنا دے، اس میں پھر وہ سوئیاں چبھوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معوذتین جو ہے نا یہ بھی اتر چکی تھی، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس۔ تو حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یہ 7 آیتیں، وہ 7 گریں تھیں، ہر گرہ کھلتے گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جیسے جیسے حضور ایک گرہ کھولتے اور سوئی نکالتے، آپ کا چہرہ کھلتا جاتا، حتیٰ کہ وہ ساری سوئیاں نکل گئیں تو حضور کا چہرہ ایسے روشن ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ کہتے ہیں کہ آج کل جادو اور کالا علم جو ہے بہت پھیل رہا ہے، بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں اور صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، معوذتین کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ باقی یہ تو نظام عالم ہے، کافر بھی رہیں گے، ہندو بھی رہیں گے، جادوگر بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے۔ جنات کو اتارا جا سکتا ہے یا آج کل ہر بندہ اس کام کے لیے؟ جنات پہلی بات یہ ہے کہ کسی کو پکڑتے ہی نہیں ہیں، اگر پکڑ لیتی ہیں تو اللہ کے قرآن سے اتارا جا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، آخری صورتیں پڑھو، جن بھاگ جائیں گے۔ کہتے ہیں میرے اوپر بھی جادو ہے۔ بہرحال بیٹی اگر آپ پر جادو ہے نا تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو۔ اگر جادو ہے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 6-7 دن میں ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے اور آپ وہم میں مبتلا ہیں تو پھر بلا وجہ کا وہم نہ کریں۔ جادو اور سحر اس کو توڑنے کے لیے اگر آپ کوئی چیز استعمال کریں وہ تو جائز ہے، جیسے سورۃ البقرہ پڑھنے سے انشاءاللہ جادو دور ہو جاتا ہے، یا جتنی قرآن میں آیتیں ہیں سحر کے خلاف، لا یفلح الساحر حیث اتی فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق الحق ویبطل الباطل۔ تو یہ آیتیں پڑھنا سحر توڑنے کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور سب سے بڑا عمل ایک یاد رکھ لو، میں نہ پیر نہ فقیر، محض ایک طالب العلم، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ جس آدمی پر سحر ہے یا جادو ہے یا جن ہے، گھر میں بیٹھ کے سارے گھر والے مل کے پانی کا بڑا ڈور رکھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہی پانی اس کو پلائیں، اسی سے غسل کرائیں، وہی پانی گھروں میں ڈالیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ سب
بھوت بھاگ جائیں گے۔ اور اگر جن نکالنے کے لیے تم کسی پیر کے پاس گئے نا، جن تو خیر چلا جائے گا، پیر